خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاء اللہ الکریم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور برگزیدہ بندیوں کے تذکروں میں سے کوئی نہ کوئی بڑا ہی پیارا اور سبق آموز تذکرہ، ایمان افروز تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بالخصوص دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں، نیک بیویوں کو کیسا ذوق عبادت، کیسا شوق عبادت حاصل رہا۔ زندگیاں ان کی بھی گزر گئیں اور وہ دنیا سے عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر کے ایک درجات کی بلندی کا سامان لے کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا نقش قدم حقیقی معنی میں ہماری اسلام بہنوں کو بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عبادت سے کوئی بے نیاز نہیں، ماشاء نہ جن، نہ انسان، نہ نیک، نہ بد، نہ متقی، نہ پرہیزگار، نہ حافظ، نہ عالم، اللہ نہ ولی، نہ صحابی، نہ نبی، اللہ سب کے لیے دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ترین ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء کرام، انبیاء۔ بے شک۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا سبحان اللہ۔ انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، سبحان اللہ، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ سبحان ایمان والے، ایمان والیاں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، ماشاء اللہ، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک نے جس کام کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ اور نیک کام کا کہا گیا صلہ رحمی کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، تو اللہ پاک ہمیں کامیاب کر دے گا، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ آمین آمین۔ تو نیک اعمال کے بغیر وہ بخشش اور رحمت کی امید رکھنا نا دھوکے والا معاملہ ہے۔ اچھا دیکھیں، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ سبحان اللہ، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ سبحان هل تعلم له سمیا۔ سبحان آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، سبحان تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ سبحان کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ هل تعلم له سمیا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ تو عبادت پر ڈٹ جانا ہے، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں
इबादत पर डट जाना है। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करो हत्ता कि तुम्हें मौत आ जाए। तो सुभान। कोई इबादत से बेनियाज नहीं हो सकता। ये हुक्म रब कायनात किनको फरमा रहा है? माशाअल्लाह, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सुभान, कि आखिरी दम तक तो कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई किसी मकाम पर भी पहुंच जाए, रब की इबादत से बेनियाज नहीं हो सकता। अच्छा, माशा अब इस्लामी बहनों के ताल्लुक से ज़ाहिर हम वो तज़किरे करेंगे कि जिनके औकात इबादत में गुजरते थे। माशाअल्लाह, तो मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहज़ादी की तरफ तवज्जो जाएगी सबसे पहले। अल्लाह अकबर। जब आपका निकाह हुआ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ, तो आप जब रुखसती होती है तो अचानक रोना शुरू कर देती हैं। अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैरान होते हैं कि क्यों रो रही हैं? कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मेरी उम्र बीत जाएगी तो मुझे कब्र में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह, अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि आज रात हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इबादत करते हैं। सुभान, तो दोनों पाक हस्तियां उम्मे हसनैन और अबुल हसन रदी अल्लाह अन्हुमा, इन्होंने शादी की पहली रात अल्लाह, इबादत में गुजारी। अल्लाह, अल्लाह, सारी रात इबादत करती रही, सारी सुभान। रात इबादत। और यहाँ बदकिस्मती के साथ वो जहन क्या होता है कि शादी में सब चलता है, जी, भाई खुशी किसने दी? रब ताला ने, अल्लाह ने दी। जब अल्लाह ने दी है उसकी फरमाबरदारी करो ताकि खुशियों में दवाम हो, माशाअल्लाह, ये खुशियां आपको नसीब हों और बरकतें मिलें, वरना खुशियों के अंदर क्या अमवात नहीं होती। अल्लाह, अच्छा, खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने, ये तो शादी की पहली रात थी ना, शादी की इब्तिदाई 3 दिन और 3 रातें कैसे गुजारी? हमारी तो तेल मेहंदी तो माइयों तो फलां फलां धंधे, तो नाचो तो गाओ तो रंग बिरंगे कपड़े, आज ये जोड़े सारे पहनेंगे, कल वो जोड़े पहनेंगे, नाज नखरे ख़त्म नहीं होते, और गरीब पड़ोसी याद नहीं आते, और ये याद नहीं आता जब बकरीद पर जानवर ज़बह करने होते हैं, 12वीं पर लाइटिंग करने होते हैं, फिर गरीब बड़े याद आते हैं। और शादियों के मौके पर बाज़ लाखों, बाज़ करोड़ों, बाज़ अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर कोई याद नहीं आता। और गरीब को शामिल भी नहीं होने देते हैं। बुरी दावत कहा गया उसको, हाँ जी। जिसके अंदर मालदार बुलाए जाएं, पेट भरे बुलाए जाएं और गरीबों को ना बुलाया जाए। तो 3 दिन और 3 रातें शादी के बाद अल्लाह के महबूब की शहजादी ने कैसे गुजारी, और दूसरी तरफ सैयदुल औलिया हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कैसे गुजारी? सुभान, दिन में रोजा, रात में इबादत। अल्लाह, अल्लाह, 3 दिन शादी के बाद रोजा और रात इबादत। सुभान अल्लाह, चौथे रोज जिब्रील अमी आ जाते हैं, अल्लाह, बारगाह रहमतुल्लिल आलमीन में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अल्लाह आपको सलाम भेजता है। मेरे नबी की शान देखें, सुभान, रब्बे करीम उनको सलाम भेजता है। सुभान, सुभान, फरमाया अली और फातिमा ने 3 दिन से नींद नहीं की, अल्लाह, 3 दिन से आराम नहीं किया, इबादत कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं। इनसे इरशाद फरमाइए, अल्लाह पाक तुम्हारी वजह से मुकर्रब फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। क्या बात, क्या बात, और ये तुम दोनों बरोज़े क़यामत गुनाहगारों की शफात करोगे। सुभान अल्लाह, खातून जन्नत शफात करेंगी, सुभान, मेरे आका मौला अली शफात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, किसी पाक हस्ती हैं। माशाअल्लाह, और देखें कि वो रात पवे ते बेदर्दा नुजरा, अल्लाह। सुनाई भाई शेर आप। सुभान अल्लाह। रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे दर्द मंदानो तांग
سجن دی ستیاں اس میں پتہ کیا ہے کہ ہم تو غافل ہو جاتے ہیں. نئی نسل ہے، یوتھ جس کو کہتے ہیں، ساری رات سوشل میڈیا میں گھسے رہنا ہے اور جب فجر کا وقت ہو جائے تو سو جانا ہے. کتوں کی عادت ہے یہ، ساری رات بھونکتے رہتے ہیں اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سو جاتے ہیں. اللہ والے خوش ہوتے تھے رات آتی تھی. پتہ کیوں خوش ہوتے تھے؟ آہا رات آ گئی، اب رب کو سجدے کریں گے، آئے ہائے اب عبادت کریں گے، اب تلاوت کریں گے اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوگا. میں میرا رب دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، مزے کو مزہ آئے گا. ان کی راتیں ایسی ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی خوشی غمی، تجارت لینا دینا، دوستی دشمنی، ہر معاملہ، بچوں کا معاملہ، ماں باپ کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ، سبحان اللہ، دیکھنا سننا بولنا سونگنا پکڑنا چلنا اللہ رسول کے حکم کے مطابق. سبحان ہر وقت عبادت ہے. عبادت ہم سو رہے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے، ہم روزی کما رہے ہیں کہ سوال سے بچنا ہے، اپنے فیملی کی خدمت کرنی ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں. عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، عبادت ہی تو کر رہی ہے. مرحبا وہ اب دیکھیں رات کی عبادت، اللہ، رات کی عبادت دیکھیں، نماز فرض ہے، نماز سے بڑھ کر تو کوئی عبادت نہیں ہے. سبحان، رات کی عبادت، کیا بات، دن کی عبادت پر مقدم ہے. واہ، تنہائی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، مزہ بھی آتا ہے. آئے ہائے. تو رب کائنات نے رات کی عبادت کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبادت کیسی پسند آئی کہ مولا علی کے بارے میں اور فاطمہ زہرا کے بارے میں شفاعت کریں گے قیامت کے روز. اللہ پاک فخر فرما رہا ہے فرشتوں کے سامنے. سبحان، رات کی عبادت، سورہ سجدہ آیت نمبر 16 اور 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے. سبحان، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا. یہ شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی. صحابیات پیچھے تھوڑی ہیں. ابھی خاتون جنت کا سنا نا، اور وہ اسی طرح یعنی کہ رات کو جاگ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں. اور کس موقع پر؟ شادی کے موقع پر. بڑی بات. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی سسٹر بہن حضرت حمنہ، انہیں دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. کیوں؟ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی تھی، ان کا سہارا لے کر پھر کھڑی ہوتی تھی. اللہ اکبر، اللہ، نماز، اہتمام، عبادت، اہتمام اس کا. تو خیر اللہ پاک ہم سے راضی ہو. آمین اور آمین آمین ہمیں جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا وہ کام کریں ہم. آمین. وہ دائیں بائیں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے سارا جہاں ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا. سبحان، جزاک اللہ خیر عائشہ صاحب. انشاءاللہ مزید اگلے سلسلے میں اس میں پھر ہم آپ سے مدنی پھول لیں گے. آئیے ناظرین سامعین ایک سوال سنتے ہیں اور اس کا جواب. میرا نام ہانیہ عطیہ ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا عورت بھی مفتیہ بن کر فتویٰ جاری کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک رحمت فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو حافظہ علیمہ مفتیہ دین اسلام کی خاتمہ بنائے. آمین آمین. دعوت اسلامی جس انداز سے چل رہی ہے
मदरसतुल मदीना गर्ल्स, जामियातुल मदीना गर्ल्स, तो आगे तखस्सुसात, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, दावत इस्लामी में कई मुफ्तिया इस्लामी बहनें होंगी। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कई दारुल अहले सुन्नत तो कायम है, इस्लामी भाई जहाँ मुफ्तियान किराम हैं और उनके मुआविनीन हैं, तो दारुल अहले सुन्नत अल्लाह चाहेगा फॉर गर्ल्स, वाह फॉर लेडीज, अल्लाह चाहेगा तो ये भी होगा। बीबी आशा, सिद्दीक़ा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा रदी अल्लाह तआला अन्हा मुफ्तिया थी, माशाअल्लाह। और साहबा उनसे फतवे लेते थे। बाजू का साहबा का आपस में इख्तिलाफ होता तो कौले फैसल यानी फैसला कुन बात बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कराई जाती थी। माशाअल्लाह। तो मुफ्ती हर एक नहीं बन जाता, मुफ्ती हर एक नहीं बन जाएंगी, बहुत सारे उलूम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में इस्लामी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए तखस्सुसात का सिलसिला शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि ये सवाल करने वाली मदनी मुन्नी हमारी ये भी इस तरफ आगे बढ़ें, और आप भी घरों में अपनी बच्चियों को इस तरफ आगे बढ़ाएं, जहन दें, शौक़ पैदा करें। इंशाअल्लाहुल करीम दीन की बहुत आला खिदमत होगी इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगला सेगमेंट है बेटियों के हुकूक। आइए तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करते हैं। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुज़ूर आज किस हक़ का तज़किरा खैर सुनाएंगे? अब बच्चियों की देखें, एक तो एक अच्छे नाम रखे जाएं, जी दूसरे नाम ना बिगाड़े जाएं, ठीक। बच्चों के भी बच्चियों के भी। रखना और भी प्यार है, से अच्छा भी रखना है और बिगाड़ना भी नहीं है। निक नेम भी उसका वो रखना हो कुछ, तो वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक। पिछले प्रोग्राम में भी इसका अर्ज किया था, जैसे जी। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे आका अलैहिस्सलाम प्यार में आइश या हुमैरा फरमाते थे, जी मगर देखिए वो भी एक अच्छा नाम है। जी तो अपने बच्चों के लाड प्यार में नाम बुरे ना रखें। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सूरह हुजुरात में रब्बे कायनात फरमाया जिससे बुराई निकलती हो। मैंने एक मिसाल पिछले प्रोग्राम में दी थी, गुलेरी। जी तो बच्ची का नाम गुलेरी रख दिया, तो स्कूल में जाकर बच्चियां सहेलियां उसको छेड़ती थी, तो वो निक नेम ही था, असल नाम कुछ और था। तो इसलिए बच्चों और बच्चियों के बुरे नाम ना रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी शख्स को उसके नाम के अलावा नाम से बुलाया उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। अब किसी को बुरा लगता है, ठिंगड़ी, छोटी, हाँ जी काली, तू तो यूं है, तो यूं जैसे बच्चों में भी है, लड़कों में भी है, मोटे, जी तो अब वो औरतों में मोटी, जी यूं नहीं, किसी लक़ब से जो उसको बुरा लगे तो ये समझे फरिश्तों की लानत वाला मामला है। अस्तग़फिर। तो अल्लाह। भाईजान, बाजी, आपी, माशाअल्लाह। तो इसमें तो ज़ाहिर को अच्छा ही, इसमें बुरा क्या है? तो बुरे अलकाबात नहीं, नहीं बल्कि अच्छे अलकाब। लक़ब क्या होता है? किसी अच्छी या बुरी सिफत की वजह से जो नाम पाया जाता है। अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर यूं भी देखें ना कि अगर नाम बुरा लेते हैं, पुकारते हैं, तो हमारी ज़बान से निकला तो वो हमारे अमालनामे में लिखा भी जाएगा, और क़यामत के दिन जो है वो अमालनामा पढ़कर सुनाने का हुक्म होगा। तो किस कदर शर्मिंदगी का वक्त होगा। अल्लाह ताला हमें अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला ने बहुत प्यारा शेर लिखा तफसीर नेमी में एक जगह पे, जो बात किसी से कहो अच्छी हो भली हो, खट्टी हो न कड़वी हो, मिस्री की डली हो। वाह। तो मीठी गुफ्तगू करें, मीठा लहजा रखें, इंशाअल्लाहुल करीम मिठास बांटेंगे तो मिठास ही आम हो जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए वक्त हुआ है सवाल और उसके जवाब का। मेरा नाम इंडिया तानिया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि औरत को किसकी सीरत का ताबे होना चाहिए और सीरत की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा उम्मुल हसनैन सुभान रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का ताबे होना चाहिए बच्चियों को। उम्महातुल मुमिनीन, मोमिनों की माएँ, जिन्हें ये कहा गया कि ये और औरतों की तरह नहीं हैं, सुभान उनके फ़ज़ाइल कुछ और हैं। वाह सहाबियात,
صالحات، ان کے اعلیٰ اوصاف، ان کا عشق رسول، ان کا خوف خدا، ان کا مصیبتوں پر صبر کرنا، سبحان دین کی خاطر قربانیاں دینا، ان سب کا مطالعہ کیا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، سبحان مجتہدہ، عفیفہ سبحان رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا اتباع کرنا چاہیے سبحان اسلامی بہنوں کو۔ اور کچھ کتابیں بھی عرض کرتا ہوں، ازواج انبیاء کی حکایات، ماشاء اللہ صحابیات اور صالحات کے اعلیٰ اوصاف، ماشاء اللہ فیضان عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ فیضان آسیہ، سبحان اللہ شان خاتون جنت، ماشاء اللہ صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول، سبحان اللہ فیضان امہات المؤمنین، ماشاء اللہ عورت اور قرآن، سبحان اللہ پردے کے بارے میں سوال جواب۔ ماشاء اللہ یہ چند کتابیں میں نے بتائیں، تو اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ماشاء آپ کو معلوم ہو جائے گا کس کی ماشاء سیرت اپنانی اور کس ماشاء طرح اپنانی۔ ماشاء اللہ کتنا کچھ آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کو دے دیا ہوا ہے، اور کاش کہ ہم اب اس کو لے لیں اور پڑھیں اور اس کو اپنانے کی اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے، اور کیا ہی پیارا نام ہے، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب خواتین کو کیا کیا بتا رہی ہے، اور ہم کافی چیزیں پیچھے سن چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج آپ کیا سنیں گے، توجہ کیجیے۔ جی سیدی پارہ 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 7 اور 8۔ ماشاء اللہ عورتوں کو نیک اعمال پر انعامات اور اکرامات اور خوش نصیبیاں ان کی قرآن نے بیان کی، ماشاء اللہ اور وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے لیے ایسے مرد کو منتخب کیا جو دیندار ہے، سبحان اللہ آمنوا وعاملوا الصالحات والا ہے، ایمان والا بھی ہے، اچھے نیک عمل کرنے والا بھی ماشاء ہے۔ اللہ اور جب وہ ایمان والا ہوگا اور باعمل ہوگا تو سبحان انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی اور راحت کا سامان ہوگا۔ سبحان آپ دیکھیں کہ اہل ایمان خواتین کی شان، کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، جی یہ بہت سی مخلوق سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ یہ ایمان والی عورتوں سے محبت رکھتے ہیں، صحیح ایمان والے بچوں سے محبت رکھے ہیں، ماشاء اللہ اور والدین سے محبت و الفت رکھتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے لیے ماشاء جنت میں داخلے کی دعائیں مانگتے کیا ہیں۔ بات کیا بات دیکھیں میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ماشاء اللہ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سبحان ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم آمین إنك أنت العزيز الحكيم۔ آمین آمین عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنی رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ کیا بات اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، شک تو انہیں بخش دے آمین جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں سبحان اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں اللہ اللہ ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما اللہ، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ آمین بے شک تو ہی عزت والا
حکمت والا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں مومنوں کے لیے دعا، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعا، ان کی ازواج کے لیے دعا. ماشاء اللہ. تو اگر نیک مرد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ماشاء اللہ. نیکی کو ترجیح دی جاتی ہے، کیا بات. عالم کو ترجیح دی جاتی ہے، حافظ کو ترجیح دی جاتی ہے، سید کو ترجیح دی جاتی ہے، مبلغ کو ترجیح دی جاتی ہے، سنت اپنانے والے کو ترجیح دی جاتی ہے. نیک رشتہ جسے کہتے ہیں ہے نا، وہ مالدار نہیں. تو دیکھیے ان کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد جو اللہ کی بارگاہ میں بہت قرب رکھتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم جی وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا. سبحان اللہ. تو نیک آدمی کی برکت اس کے ماں باپ کو بھی پہنچتی ہے، نیک آدمی کی برکت اس کی فیملی کو پہنچتی ہے، اس کی بیوی کو بھی پہنچتی ہے. اگر نیک مرد کے ساتھ نسبت قائم ہوئی تو نیکوں کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. بچوں کو پہنچتی ہے اور جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مومن جنت میں داخل ہوگا، پوچھے گا میری فیملی کدھر ہے، میرے ماں باپ کدھر ہیں، میرے بیوی بچے کدھر ہیں. کہا جائے گا انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں. اب جنتی کہے گا میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا. پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دو. کیا بات، کیا بات، کیا پروٹوکول ہے نیک بندے کا. ہاں، نیک بندے کا پروٹوکول ہے. واہ جی واہ، سبحان. اس کی خواہش پہ ان کا بھی کام بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں لے جانے والے اعمال جو کرنے والے مرد ہیں نا، ان کے ساتھ رشتہ تعلق. اب رشتہ تعلق کا بچی سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ یس نو کرتی ہے، اور پیرنٹس کو بالخصوص اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نصیحت کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح وہاں کر کہ جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ پھر وہ تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ خوف خدا والا ہو. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمارے سینوں میں سجا دے اور ہم اپنے سینوں کو ان سے مزین کریں، آراستہ کریں، آباد رکھیں، شاد رکھیں. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بچوں کی صحت، توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیے، بچوں کی صحت کا خیال بھی رکھیے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، چائلڈ اسپیشلسٹ. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک لے کر آئے ہیں، بچوں میں دل کی بیماریاں. جی ہاں، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ پیدائشی طور پہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ پیدا ہونے کے بعد کوئی دل کا مرض بچے کو لاحق ہو سکتا ہے. آج ہم آپ کو ایک اوور ویو دیں گے کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے کون کون سی علامات پہ غور کرنا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ بچے کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں دل کی بیماریاں بچوں کو لاحق ہو سکتی ہیں تو ان کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں. ناظرین، بچوں میں پیدائشی طور پہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ دل کی بیماریاں ہیں جن میں بچے کی رنگت نیلی پڑ جاتی ہے، بچے کے ہونٹ، چہرہ، ہاتھ، ناخن خاص طور پہ یہ نیلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسے ہم سائنوٹک کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. سائنوسس کا مطلب ہوتا ہے جسم کا نیلا پن. دوسری دل کی بیماریاں پیدائشی وہ ہوتی ہیں جس میں نیلا پن نہیں ہوتا، اسے اے سائنوٹک کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے. ناظرین، ان بیماریوں میں علامات کب آنا شروع ہوتی ہیں اور کس طرح سے آنا شروع ہوتی ہیں، آئیے ہم اس بارے میں جانتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے پہلے ہی دن بچے کی رنگت نیلی ہی رہتی ہے
اور وہ نارمل بچوں کی طرح سرخ نہیں ہوتی. بچے کا جو سانس ہے وہ بھی مشکل سے آ رہا ہوتا ہے. بچے کی جو نبض ہے اس کی رفتار بھی اور دل کی دھڑکن کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں والدین چونکہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ بچے کی جو رنگت ہے وہ نیلی ہے اور وہ سرخ نہیں ہو رہی، تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس ظاہری بات ہے لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر ڈاکٹر آکسیجن لگانے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ آکسیجن لگانے سے بھی بچے کی رنگت سرخ نہیں ہوئی، تو پھر وہ فوراً بچے کو بچوں کے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ریفر کر دیتا ہے. یہ ایک بہت ہی ارجنٹ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچے کی دل کی بیماری کا فوری طور پہ کوئی نہ کوئی حل کرنا پڑتا ہے. اس سے کم شدید بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو پیدائش کے بعد فوری طور پہ تو ظاہر نہیں ہوتی، لیکن 2 سے 6 ہفتوں کے درمیان ان کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. بچے کی رنگت شروع میں تو نیلی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ نیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. 1 سے 2 مہینے کی عمر میں نیلے پن کی وجہ سے بچہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے کی ECG یعنی کہ وہ جو دل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایکو کارڈیوگرافی پہ دل کا مسئلہ کنفرم ہو جاتا ہے. کچھ دل کی بیماریاں ایسی ہیں جن میں نیلا پن ظاہر ہی نہیں ہوتا. ان میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد گروتھ نہیں کر پاتا، اس کا وزن نہیں بڑھ پاتا، اس کا سانس عمومی طور پہ باقی بچوں کی نسبت تیز رہتا ہے. جب وہ دودھ پیتا ہے تو تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد وہ تھک جاتا ہے. عام بچوں کی نسبت وہ رک رک کر دودھ پیتا ہے. دودھ پیتے ہوئے اس کا سانس بہت تیز ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ خاص طور پہ ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے بچے بار بار نمونیا کا شکار ہوتے ہیں اور بار بار ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. جب ان کو سانس کی بیماری چونکہ یہ زیادہ مرتبہ لاحق ہوتی ہے نمونیا وغیرہ، تو جب ان کا ایکس رے ہوتا ہے تو اس پہ جب نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر کو کہ بچے کے دل کا سائز بڑا ہوا ہے، تو بچے کی دل کی بیماری کی تشخیص وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ایکو کارڈیوگرافی سے پھر وہ کنفرم ہو جاتی ہے. ناظرین، یہ تو وہ بیماریاں ہیں جو پیدائشی طور پہ بچوں کو ہو سکتی ہیں. آئیے اب ہم ان بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں جو پیدائشی طور پہ تو نہیں ہوتی لیکن زندگی میں بعد میں ہو سکتی ہیں. ناظرین، بڑوں کی طرح بچوں کے اندر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی ہارٹ اٹیک والی جو بیماری ہے وہ تو بہت ہی ریئر ہے، بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں، بچوں کو ایکیوٹ رومیٹک فیور نامی ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ دل کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور جس سے خاص طور پہ دل کے جو ویلوز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں بچے کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہوتی ہے. بچہ تھوڑا سا چلتا ہے یا تھوڑا سا نارمل سے زیادہ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو سانس بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، سینے میں درد محسوس ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں ECG یا ایکو کارڈیوگرافی سے بچے کی دل کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مائیوکارڈائٹس نام کی بیماری بھی ہے جو کہ ایک وائرل بیماری ہوتی ہے جس میں بچے کو بخار ہوتا ہے، ہلکا پھلکا سا نزلہ زکام ہوتا ہے اور پھر اچانک سے سانس خراب ہو جاتا ہے اور پسلیاں چلنا یعنی کہ سانس لیتے وقت پسلیوں کے نیچے گڑے پڑنا، یہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جب آپ لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس بچے کو دل کی بیماری لاحق ہو چکی ہے. ناظرین، اپنے بچوں کی صحت کا خصوصی طور پہ خیال رکھیے. پیدائش کے فوراً بعد ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بچے کا معائنہ احتیاطاً کروا لینا بہت ضروری ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ڈاکٹر کے پاس ایک ریگولر چیک اپ کے لیے ضرور اپنے بچے کو لے کر جائیے تاکہ اس کی گروتھ کا پتہ چل سکے، اور ایسی کوئی بھی بیماری جو ابھی جس کی علامات ابھی ظاہر نہیں ہوئی تو وہ بھی جلد تشخیص ان کی ہو سکے اور ان کا بر وقت علاج ہو سکے. ناظرین، بچوں کی صحت بہت ہی ضروری ہے. یہ بچے ہمارے ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں. اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے. آج کے پروگرام میں بھی کس قدر بہترین معلومات کا خزانہ ہم تک پہنچایا گیا. کوشش کیجئے ان کو لکھیں اور یاد کریں، عمل کریں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں اس کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
میری آپ کی سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بے حساب داخلہ جنت ہمارا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی